مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں اور اس وقت بڑی تعداد میں نون لیگ کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ جے آئی ٹی میں حسین نواز آج پھر سے پیش ہوں گے اور اس وقت ان کی گاڑی بالکل قریب سامنے پہنچ چکی ہے جوڈیشل اکیڈمی کے۔ حسین نواز اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہوئے تھے، آج ایک دفعہ پھر سے وہ دوسری مرتبہ پیش ہونے جا رہے ہیں۔ جے آئی ٹی میں روبرو سوالات کے جوابات دیں گے، اس سے پہلے پرسوں بھی وہ پیش ہوئے تھے اور سوالات کے جوابات دیے گئے تھے ان کی جانب سے اور دوبارہ سے طلب کیا گیا تھا جے آئی ٹی اراکین کی جانب سے۔ ابھی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ قافلہ آ رہا ہے حسین نواز کا جو کہ جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں اور جے آئی ٹی میں آج پھر سے پیش ہوں گے۔ آج ان سے کچھ دستاویزات بھی لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جے آئی ٹی اراکین کا کہنا ہے کہ وقت بہت کم ہے، آپ تعاون کریں اور جو مطلوبہ دستاویزات ہیں انہیں فوری فراہم کریں تاکہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو حسین نواز ایک دفعہ پھر سے پیش ہونے کے لیے جے آئی ٹی میں پہنچ چکے ہیں جوڈیشل اکیڈمی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر بھی ان کی گاڑی پہنچ رہی ہے جوڈیشل اکیڈمی کے احاطے میں اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ نہ صرف کارکنان بلکہ وزراء بھی یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کیا حسین نواز سے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز جو کہ اس سارے معاملے میں مرکزی کردار بھی ہیں، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو 13 سوالات کے جوابات کا کھوج لگانے بیٹھی ہے جے آئی ٹی، اس میں سے بیشتر سوالات کا جواب صرف حسین نواز کے پاس ہے۔ اس سے پہلے بھی جب وہ پیشی پر آئے تھے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں وقت نہیں ملا، 24 گھنٹے کے نوٹس پر وہ آ گئے ہیں، تیاری نہیں کر سکے، وکیل کے ہمراہ اس وقت آئے تھے وہ، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے موقع پر کافی دھکم پیل ہوئی ہے۔ واپسی پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی تھی اور بغیر گفتگو کے ہی وہ پچھلے دروازے سے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں جے آئی ٹی کے اراکین نے منع کیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ کوئی بات نہ میڈیا کے سامنے کی جائے۔ بہرحال میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی وہ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب وہ پہنچے ہیں لیکن امکان اس بات کا نظر نہیں آ رہا کہ وہ آج میڈیا کے اراکین سے کوئی گفتگو کریں گے، اگرچہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں میڈیا کے نمائندے بھی۔ حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب ان سے بات چیت کی گئی تھی اراکین کی جانب سے مختلف سوالات کیے گئے تھے، جو 13 سوالات جو بنیادی سوالات ہیں ان کا کھوج لگانے کے لیے جے آئی ٹی بیٹھی ہے، لیکن حسین نواز سے کافی ضمنی سوالات بھی پوچھے گئے تھے۔ تقریباً 2.25 گھنٹے تک ان سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی ہے، تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس یعنی وزیر اعظم ہاؤس روانہ ہوئے تھے جوڈیشل اکیڈمی کے لیے اور اب وہ تقریباً جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں، اس کے احاطے میں داخل ہو چکی ہیں ان کی گاڑیاں۔ تو حسین نواز ایک دفعہ پھر سے پیشی کے لیے جے آئی ٹی میں پہنچ چکے ہیں اور جوڈیشل اکیڈمی ان کی گاڑی یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ بیان آج پھر وہ قلم بند کرائیں گے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دستاویزات بھی آج ان سے طلب کر رکھی ہیں۔ میڈیا سے ان کی بات چیت کا کوئی امکان تو نہیں لیکن غیر رسمی گفتگو شاید ان کی ہو جائے۔ میڈیا کے نمائندے کوشش کر رہے ہیں کہ حسین نواز سے آج پھر کچھ بات کر سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہلی پیشی پر آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا تیاری کا اور کوئی دستاویزات بھی وہ ساتھ نہیں لا پائے ہیں، صرف 24 گھنٹے پہلے انہیں نوٹس ملا تھا اور وہ فوری طور پر یہاں پہنچ گئے ہیں، پیش ہو گئے ہیں۔ اس بات کو تمام ہی حلقوں میں سراہا گیا، خوش آئند قرار دیا گیا کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے احتساب کے لیے جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی مثال ہے اور ایک اچھی روش ہے جسے قائم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگی وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان احتساب کے لیے پیش نہیں ہو رہے، وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنا احتساب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ نہ صرف وزیر اعظم اپنا بلکہ اپنے بچوں کو بھی احتساب کے لیے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی پہنچ چکے ہیں، جے آئی ٹی میں آج ان کی یہ دوسری پیشی ہے اور سب کی نظریں جمی ہیں۔ انتہائی اہم معاملہ پاناما لیکس کا، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا 20 فروری کو سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ایک جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ اس سارے معاملے کی مزید چھان بین کرے گی اور ہم نے دیکھا کہ وہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، 6 رکنی جے آئی ٹی جس کی سربراہی واجد ضیاء کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو مختلف اجلاس ہوئے اس میں ضابطۂ کار وغیرہ طے کیے گئے، سوال نامہ تیار کیا گیا اور اب باقاعدہ طور پر جو اس میں لوگ ہیں انوالو، ان کے نام جن کے نام شامل ہیں انہیں بھی اب طلب کیا جا رہا ہے، جس میں حسین نواز سر فہرست ہیں۔ یاسر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانیں گے۔ یاسر، حسین نواز پہنچ گئے جوڈیشل اکیڈمی؟ یاسر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یاسر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کافی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکسائٹمنٹ ہو چکی ہے جیسے ہی حسین نواز یہاں پر پہنچے ہیں اور میڈیا کے نمائندے بالکل ان کے قریب ہی موجود تھے، انہوں نے ہر ممکن
की कोशिश की कि उनसे कोई बात हो सके, लेकिन आज फिलहाल कोई बात का इम्कान नजर नहीं आ रहा है और हुसैन नवाज अंदर जेआईटी की जानिब ही बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये बिल्कुल जुडिशल एकेडमी के बाहर के मनाजिर हैं जब हुसैन नवाज यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म के साहबजादे, आज उनकी ये दूसरी पेशी है जेआईटी में और आज उन्हें कुछ दस्तावेजात भी लाने के लिए कहा गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली इंतजामात इससे पहले भी हमने देखे थे, भारी नफरी पुलिस की तैनात की गई थी और आज भी ऐसी ही सूरत हाल है। यासिर मलिक से बात करने की कोशिश करते हैं। यासिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। यासिर, बताइएगा, पहुंच गए हुसैन नवाज जुडिशल एकेडमी और क्या आज भी वकील के हमरा पेश होंगे? आज जो है वो जुडिशल एकेडमी में पहुंच चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। जब जुडिशल एकेडमी के साथ ही कुछ फासले पर फेडरल बोर्ड का ऑफिस है, वहीं पर हुसैन नवाज को गाड़ी से कारकुनों ने उतार लिया और उनको अपने साथ पैदल लेकर जुडिशल एकेडमी तक पहुंचे। जुडिशल एकेडमी के बाहर अगर इस वक्त बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इसके साथ साथ जब हुसैन नवाज अंदर दाखिल हुए अपने वकील के हमरा तो कुछ मीडिया के हजरात के साथ पुलिस वालों की लड़ाई भी हुई। तमाम तर लोग जो है वो जुडिशल एकेडमी के अंदर दाखिल हो गए थे, जिनको फौरी तौर पर निकालने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी बदमजगी भी देखने में आई। इस वक्त हुसैन नवाज जो है वो जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं और जेआईटी के सामने पेश भी हो चुके हैं और पेश होकर वो अपना इस वक्त बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगे। और जो उनसे रिकॉर्ड मांगा गया था उस हवाले से जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से हमने बात की तो तमाम तर रिकॉर्ड आज अपने साथ लेकर आए हैं या नहीं, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने वकील के हमरा यहाँ पर आ रहे हैं और जिस किस्म का भी जो तामुन जेआईटी मांगेगी वो उनके साथ किया जाएगा। इस वक्त पहुंच चुके हैं हुसैन नवाज जेआईटी के सामने और उनके वकील उनसे हमरा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद है। न सिर्फ वो नारेबाजी कर रही है बल्कि इसके साथ साथ वो नवाज शरीफ के और हुसैन नवाज के हक में भी नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ देखने में आ रहा है बार बार के जो मीडिया के साथ बदमजगी है और पुलिस की जानिब से देखा गया कि जब मीडिया के लोग और कारकुनान अंदर घुसे हुसैन नवाज के साथ तो उस वक्त भी बदतमीजी हुई। जो हुसैन नवाज के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड है जो वजीर आजम हाउस से आए हैं, उनकी जाने से भी हमने देखा कि मीडिया के जो लोग मीडिया के जो नुमाइंदगान थे, जो कैमरा मैन थे, उनको